ہے جس کا نام ہے جنت المأوا. یہ بہت بڑے مرجع تھے، عالم تھے، اور ان کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ شیعہ تھے یا نہیں، تشیع سے انحراف ہوا تھا یا نہیں. ان کی کتاب جس کا نام ہے جنت المأوا، یہ کل 354 صفحے پر مشتمل کتاب ہے، اور اس کتاب کی صفحہ نمبر 63 پر یہ لکھتے ہیں، یہ ساری بحث کرتے ہیں، وَلَٰكِنْ قَضِيَةُ ضَرْبِ الزَّهْرَا وَلَطْمِ خَدِّهَا، کہتے ہیں یہ جو سیدہ کائنات کو فزیکلی مارنے اور ان کے منہ پر جو روایات میں ہے کہ چپیڑ ان کو مارا گیا نعوذ باللہ، تو کہتے ہیں یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں، مما لا یکاد یقبلہ وجدانی ویتقبلہ عقلی، کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کو میرا وجدان قبول نہیں کرتا، نہ میری عقل اس کو قبول کرتی ہے، ویقتنع بہ مشاعری، کیوں بھائی آپ کا وجدان کیوں نہیں قبول کرتا، عقل کیوں نہیں قبول کرتی ان چیزوں کو کہ سیدہ کے ساتھ فزیکلی زیادتی ہوئی ہے، ان کو کے ساتھ جو ہے وہ گستاخی کی گئی. کہتے ہیں لا لان القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظیمہ، کہتے نہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں القوم یعنی جو اس وقت میں خلفاء اور یہ لوگ موجود تھے مخالفین، یہ نہیں کہ ان کو. شمس الدین حسن نے علامہ کا قول نقل کیا ہے، لیکن جو نقل کیا ہے اس میں تو کوئی خیانت نہیں ہے، یقیناً علامہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ کہا ہے، لیکن جو خیانت اس نے کی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سباق میں جو کچھ علامہ نے فرمایا نا اس کو نظر انداز کیا ہے، اسے نظر انداز کر کے اس موضوع کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں کہ شیعہ علماء بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کے مظالم جناب سیدہ پر نہیں ڈھائے گئے. حالانکہ آپ اسی کتاب میں دیکھیں کہ جہاں سے جناب سیدہ پر جو علامہ نے لکھا ہے نا وہ اسی پر لکھا ہے کہ جناب سیدہ پر مظالم ڈھائے گئے، آپ پر تماچا مارا گیا، آپ کا بازو جہاں ٹوٹ گیا، اور پھر یقیناً حوالے بھی اس نے لائے ہیں کہ سلیم ابن قیس کی جو پہلی صدی کے شیعہ مورخ ہیں کہ جس نے کتاب لکھی اسرار آل محمد، کہ علامہ کہتے ہیں کہ اس نے بھی یہ مظالم کا تذکرہ جو ہیں اس کتاب کے اندر کیا ہے، اور پھر آگے آ کے جو ہیں شیعہ جو شعراء گزرے تھے انہوں نے بھی اپنے اشعار کے اندر جناب سیدہ کے مظالم کا تذکرہ کرنے کا اعتراف خود علامہ نے کیا ہے، اور پورے بہترین انداز سے اس نے جناب سیدہ پر جو مظالم ڈھائے ہیں اور شیعہ شعراء اور شیعہ مصنفین اور مورخین اور محدثین نے جو کچھ کہا ہے وہ پہلے اس سے پہلے ذکر کیا ہے. اب خود علامہ نے جو یہاں پہ کہا اور جو شمس الدین حسن نے جو نقل کیا اس میں بھی دیکھیں کہ یہاں پر خود علامہ نے بھی پہلا تو یہ ہے کہ لا یکادو کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا وجدان بہت کم اس چیز کو مانتا ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ میں اصلاً اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں، نہیں، میرا وجدان بہت کم اس بات کو مانتا ہے کہ اس طرح کے مظالم ڈھائے گئے ہوں. یہ کہا ہے بہت کم، یعنی میں مانتا ہوں لیکن بہت کم مانتا ہوں. آگے علت بتا دی ہے کہ کیوں آپ کا جو ہے نا وجدان بہت کم مانتا ہے، کہ وہ خود بتاتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ صحابہ کوئی اچھے مثلا لوگ تھے، بلکہ انہوں نے تو ظلم کیا تھا، انہوں نے تو خلافت کو غصب کیا تھا، اور اس سے بڑا کوئی اور جرم ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں جنہوں نے خلافت کو غصب کیا. لیکن جو میرا وجدان نہیں کم مانتا ہے، اس لیے کم مانتا ہے کیونکہ عرب کے معاشرے میں اگر کوئی مرد کسی عورت پر اگر ظلم کرتا یا ہاتھ اٹھاتا تو وہ معاشرے اس بات کو جو ہے نا اس بات کی اسے اجازت نہیں دیتا تھا، کہ عرب معاشرے میں کوئی مرد یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ کسی عورت پر اس طرح ہاتھ اٹھائے، اس لیے میرا وجدان کم مانتا ہے. آگے اس نے دلیل کے طور پر جو ہے امام علی کے اس قول کو لایا ہے کہ امام نے کہا، ایک جو ہے دور جاہلیت کے حوالے سے ایک امام کا قول ہے کہ اس میں یہ کہا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی اگر کسی عورت پر کوئی مرد ہاتھ اٹھاتا تو یقیناً اس کی نسل کو یہ طعنہ دیا جاتا تھا، یعنی یہ گالی بن جاتی تھی اس کی نسل کے لیے. تو یہ نقل اس قول کو علامہ نے نقل کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہیں کربلا کے بعد کہ جب جناب سیدہ زینب نے ابن مرجانہ کے لیے جب کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئیں، تو اس بات پر وہ بہت ہی غصے سے تلوار اٹھ کے آیا تھا.
تو اس وقت اس کے ساتھ عمرو بن حریث کی جو خوارج کا پہلے کمانڈر رہا ہے، اس نے روکا، کہا کہ وہ خاتون ہیں، عورت ہیں، لہٰذا عورتوں پر جو ہے نا ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، تو اس لیے ابن مرجانہ نے جناب سیدہ کو نہیں مارا۔ یہ جو ہے نا دو ایک امام کے اقوال اور ایک واقعے کو علامہ نے دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے، اس لیے کیونکہ عرب پر یہ کبھی سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے جناب سیدہ پر بھی اس طرح کے مظالم نہیں ڈھائے گئے ہوں گے، اس لیے میرا وجدان کم مانتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام کا جو فرمان ہے وہ کس حد تک جو ہے نا دلیل بن سکتا ہے۔ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ خود عرب کے قبائل میں بھی فرق تھا نا، کہ بعض عورتوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بعض عورتوں کو غلامی میں لیتے تھے، بعض عورتوں کو اپنی وراثت کا حصہ نہیں دیتے تھے، اسے بیٹے اسے اولاد تسلیم نہیں کرتے تھے، اور بعض قبائل یقیناً احترام دیتے تھے، اور عورت پر ظلم کرنا یا عورت کو مارنا یعنی قبیح فعل سمجھتے تھے۔ تو وہاں عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں بھی قبائل میں یہ اصول فرق تھے، اور اسی طرح جنگی اصول بھی فرق تھے۔ جس نے جو عورت پر جو ظلم نہیں کیا، اس کو جو دلیل بنایا ہے علامہ نے، تو خود یہی خوارج ہیں کہ جنہوں نے صحابی جو تھے عبداللہ ابن خباب، جب وہ سفر پہ آ رہے تھے جہاں خوارج کے ایک گروہ سے اس کی ملاقات ہوئی، تو وہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ آپ علی کو کیا سمجھتے ہیں، اس نے کہا کہ علی کو تو میں اپنا امام سمجھتا ہوں، یہی کہنا تھا، اسے قتل کر دیا اور اس کی حاملہ بیوی کی پیٹ کو چاک کر دیا۔ تو کیا یہ خوارج عرب نہیں تھے؟ لہٰذا کسی قبیلے کے اندر کوئی اصول ہے تو اس کو معیار نہیں بنایا جا سکتا کہ اس وجہ سے انہوں نے ظلم نہیں کیا ہوگا۔ افراد میں فرق ہوتا ہے، ایک شقی القلب ہوتا ہے، ایک رحم دل ہوتا ہے۔ اسی خاندان کے اندر بھی یہی خوارج دیکھے، ایک نے عورت کو چھوڑ دیا اور ایک گروہ نے عورت کی پیٹ کو چاک کر دیا، اور خود رسول اللہ کی آل کے ساتھ آپ دیکھیں کربلا میں یہ علامہ نے جو کہا ہے کہ جناب زینب پر جو ستم نہیں ڈھایا یا جناب زینب پر جو ہے نا تماچے نہیں مارے، تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف اس نے نہیں مارے، لیکن ہم یہ تاریخی کتابوں میں مسلم ہے کہ جناب سکینہ کے منہ پر جو ہے تماچے مارے گئے ہیں، ان پر ظلم ڈھایا گیا ہے۔ اور یہیں جناب سیدہ زینب تلہ زینبیہ میں کھڑے ہو کر گزارش کرتی ہیں، التماس کرتی ہیں شمر سے کہ میرے بھائی کو ذبح نہ کریں، اور شمر لعین کی جو رسول اللہ کی آل کے سینے پہ بیٹھ کر یہ چاقو چلا رہا ہے۔ تو یہاں پہ کہاں جنگی اصولوں کا جو ہے نا انہوں نے خیال رکھا عرب کے؟ لہٰذا ہر بندہ فرق کرتا ہے، لہٰذا یہ دلیل نہیں ہے۔ اور علامہ نے بھی اسی لیے کہا ہے کہ میرا وجدان بہت کم قبول کرتا ہے، اور علت اس نے بتا دی، علت یہ بتایا ہے کہ عرب معاشرہ قبول نہیں کرتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں خود حضرت عثمان کی بیوی کی انگلیاں جو ہیں کاٹی گئی، جب حملہ لایا اور وہ دروازے میں آ گئی تو اس کی بھی انگلیاں کاٹی گئی۔ کیا وہ عرب نہیں تھے؟ جو باغی تھے، عثمان کی حکومت کے خلاف اٹھے تھے، کیا وہ عرب نہیں تھے؟ انہوں نے کیوں عورت کی انگلی کو کاٹا، کو زخم کیا انگلیوں کو؟ اسی طرح بہت سارے واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ جو عورتوں پر جو ہیں زبان درازی کی گئی ہے، ان کو مارا گیا ہے، ان کو پیٹا گیا ہے، انہیں قتل کر دیا گیا، حتیٰ بچے ننھے بچوں کو گہوارے میں قتل کر دیا گیا۔ اگر عرب کے تو جنگی اصول بھی تھے نا کہ جب مردوں کو قتل کر دیا جائے تو ان کی عورتوں کو مثلاً عورتوں پر ستم نہیں ڈھایا جاتا یا ان کی عصمت دری نہیں کی جاتی، تو کیا کربلا کے بعد یزیدی لشکر نے مدینہ میں کتنے دن چڑھائی کی اور کتنی عورتوں کی جو ہے نا عصمت دری کی گئی؟ یہاں پر یہ جنگی اصول بھول جاتے ہیں، کیا یہ عرب نہیں تھے؟ لہٰذا یہ دلیل نہیں بنتا کہ ایک قبیلے کے اندر ایک اصول ہو، جنگی اصول ہو یا اخلاقی اصول ہو یا سوشل یا ثقافتی یا کلچرل طور پر کوئی ایک جو ہے نا قدر ہو یا ایک اصول ہو، تو اس وجہ سے اس قبیلے کا فرد جرم نہیں کر سکتا۔ یہ دلیل نہیں بنتی ہے نا۔